سلطان محمود غزنوی کی یہ عادت تھی کہ رات کو بھیس بدل کر شہر کا گشت کیا کرتے تھے۔ رعایا سوئی ہوتی تھی اور وہ خود جاگا کرتے تھے۔ ایک رات حسب معمول بھیس بدل کر شہر کی گشت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ چند چور دیکھے جو چوری کی نیت سے کہیں جا رہے تھے۔ سلطان محمود کو دیکھ کر وہ چور ڈر گئے اور پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ چور سمجھے کہ یہ بھی ایک چور ہے، چنانچہ وہ مطمئن ہو گئے۔ سلطان بھی ان میں شامل ہو گیا اور کہا اتنی رات گئے تمہارا گھر سے نکلنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ چور بولے وہی جو تمہارا ہے، یعنی چوری کرنا۔ سلطان نے کہا تو پھر شاہی محل لوٹو، وہاں سے بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا جو عمر بھر کے لیے ہمیں روپے سے بے نیاز کر دے گا۔ چوروں نے یہ مشورہ سن کر سلطان کی جرت کی داد دی اور کہا بڑے دلیر چور ہو، شاہی محل میں بھی چوری کرنے سے نہیں ڈرتے۔ لو آج تم ہمارے سردار ہو اور ہم تمہارے تابع، لیکن کام ہے بڑا مشکل۔ سلطان نے کہا میرے ہوتے ہوئے تم ڈرو مت اور کسی مشکل کو مشکل نہ سمجھو، بس تیار ہو جاؤ، آج ہم شاہی محل لوٹیں گے، لیکن پہلے یہاں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کر لو اور اپنا اپنا کمال بیان کرو۔ ہم میں سے ہر ایک بتائے کہ وہ کیا کمال اور خصوصیت رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھ گئے اور ان میں سے ایک چور بولا مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک بار دیکھ لوں تو دن کی روشنی میں اسے فوراً پہچان لیتا ہوں۔ دوسرا چور بولا میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ محل چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، میری پھینکی ہوئی کمند محل کے کنگرے کو پکڑ لیتی ہے اور ہم سب آسانی سے اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نے کہا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ خزانہ زمین کے جس حصے میں بھی دبایا گیا ہو، میں اپنی ناک سے مٹی سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ خزانہ کہاں دبایا گیا ہے۔ چوتھا بولا مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ میں کتوں کی زبان جانتا ہوں، جب بھی کوئی کتا بھونکتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اب وہ سلطان سے پوچھنے لگے ہم نے تو اپنا اپنا کمال بیان کر لیا، اب تم بتاؤ تم کیا کمال رکھتے ہو؟ سلطان نے کہا مجھ میں یہ کمال ہے کہ اگر مجرم قید میں ہو اور جلاد انہیں قتل کرنے کے لیے تختہ دار پر لے آئے تو میں اپنی داڑھی کو ذرا سی جنبش دوں تو سارے مجرم اور قیدی رہا ہو جائیں اور مرنے سے بچ جائیں۔ واقعی تمہارا کمال تو سب سے بڑا ہے، چوروں نے یک زبان ہو کر کہا۔ تمہارا وجود ہماری رہائی کا ضامن ہے۔ اب وہ سب اٹھے اور شاہی محل کا رخ کیا۔ راستے میں کتے نے انہیں دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ چور جسے کتے کی زبان سمجھنے کا کمال حاصل تھا، اس سے باقی چور پوچھنے لگے ذرا بتاؤ تو یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا بھائیو میں خود بھی بڑا حیران ہوں، کیونکہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ تم پانچوں میں بادشاہ خود بھی موجود ہے۔ سارے ہنسنے لگے اور بولے بے وقوف کہیں کا، بادشاہ اور ہم میں؟ اس نے کہا مجھے بے وقوف کہو یا ہنسو، کتا یہی کہہ رہا ہے۔ ان سب نے کہا کہ ممکن ہے کہ کتے کا مقصد یہ ہو کہ آج تو ہم شاہی محل لوٹنے جا رہے ہیں اور کل ہم سارے بادشاہ ہوں گے۔ وہ بولا جو مرضی کہو، کتا تو یہی کہہ رہا ہے کہ پانچوں میں ایک بادشاہ موجود ہے۔ آگے بڑھے تو شاہی محل کے پاس پہنچ کر کمند پھینکنے والے سے کہنے لگے کہ چلو اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس نے کمند پھینکی جو محل کے کنگرے سے اٹک گئی اور سب کمند کے ذریعے سے اوپر چڑھ گئے۔ اب زمین سونگنے والے سے کہا گیا کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ چنانچہ اس نے بھی اپنا کمال دکھایا اور زمین سونگ کر شاہی محل کا جتنا خزانہ تھا معلوم کر لیا۔ انہوں نے شاہی محل کا تمام خزانہ لوٹا اور اسے سمیٹ کر اسی کمند کے ذریعے سے محل سے باہر نکل آئے اور شہر سے باہر کسی ویران جگہ پر بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کرنے لگے۔ سلطان نے کہا تم لوگوں نے مجھے اپنا سردار تسلیم کیا ہے، اس لیے تم لوگوں کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ خزانے کی تقسیم فی الحال ملتوی کر دو، کیونکہ اگر یہ خزانہ تقسیم کر کے اپنے اپنے حصے کا مال ہم اپنے گھر لے گئے اور صبح جب شاہی خزانے کی چوری کا پتہ چلا تو ممکن ہے کہ بادشاہ چوروں کو پکڑنے کے لیے جو تدابیر اختیار کرے گا ان میں ایک یہ تدبیر بھی ہو کہ سارے شہر کی تلاشی لی جائے تاکہ چور اگر شہر میں موجود ہوں تو پکڑے جائیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم پکڑے جائیں، لہٰذا کچھ دنوں صبر ہی کر لو۔ جب بادشاہ کے سپاہی تمہیں پکڑنے میں ناکام ہو جائیں گے تو ہم اطمینان سے یہاں آ کر خزانہ تقسیم کر لیں گے، اس لیے یہیں زمین کھود کر اس خزانے کو ادھر دفن کر دو۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے سردار ہیں، جو حکم ہو ہمیں منظور ہے۔ سلطان محمود نے کہا اب ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں، لیکن میں نووارد ہوں، ابھی تم لوگوں میں شامل ہوا ہوں، میں تم لوگوں کو نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، اپنا اپنا مکمل پتہ مجھے لکھوا دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مکمل پتے اپنے سردار کو لکھوا دیے۔ چور اپنے اپنے گھروں کو اور سلطان اپنے محل کو لوٹ گیا۔ صبح ہوئی تو ایک شور مچ گیا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ شاہی محل کے سپاہی دوڑ بھاگ کرنے لگے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر ان چاروں چوروں کے نام اور پتے بتا دیے اور کہا ان چاروں چوروں کو گرفتار کر لو، چور یہی لوگ ہیں۔ سپاہی سلطان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے اور چاروں چوروں کو گرفتار کر لیا۔ وہ چاروں بڑے حیران تھے کہ یہ آخر قصہ کیا ہے، ہم چاروں تو گرفتار ہو گئے مگر ہمارا سردار گرفتار نہیں ہوا۔ عدالت میں پیش ہوئے تو شاہی مجرم ہونے پر انہیں پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ اب تو وہ اور بھی گھبرائے اور اپنے سردار کو یاد کرنے لگے اور پریشان بھی ہوئے کہ اب وہ سارے خزانے کا خود ہی مالک بن جائے گا۔ تختہ دار پر جب انہیں لے جانے لگے تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ ان چاروں چوروں کو میرے حضور پیش کیا جائے تاکہ یہ کوئی آخری تمنا رکھتے ہوں تو وہ پوری کی جا سکے۔ چاروں چور دربار سلطانی میں حاضر ہوئے۔
सुल्तान महमूद ताज पहने तख्त पर जलवा अफरोज था। वो जिसे ये कमाल हासिल था कि जिसे अंधेरी रात में एक बार देख ले तो दिन की रोशनी में फौरन उसे पहचान लेता था। इसने जो तख्त पर बैठे हुए आदमी को गौर से देखा तो फौरन पहचान गया और अपने एक साथी के कान में कहने लगा, भाई रात को कुत्ता सच कह रहा था कि इन पांचों में एक बादशाह भी मौजूद है। ये जो सामने तख्त पर आदमी बैठा है ये कोई और नहीं, ये हमारा सरदार ही है जो बादशाह है, और मुझे पूरा यकीन है यही था हमारे साथ रात को। साथी ने कहा कि तुम भी बड़े बेवकूफ हो। रात को हमारे दूसरे साथी ने कुत्ते की जुबान का तर्जुमा करके चोर को बादशाह बना दिया और इस वक्त तुम बादशाह को चोर बना रहे हो। उनकी खुसर पुसर सुनकर बादशाह ने कहा, ये आपस में क्या बातें कर रहे हो। वो चोर जिसने रात को सुल्तान को देखकर दिन में पहचान लिया था वो आगे बढ़ा और कहने लगा, ऐ हमारे सरदार, अब अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे? क्या इस वक्त हिलाओगे जब हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा? हमने अपना अपना कमाल दिखा दिया, अब तुम भी अपना कमाल दिखाओ और हमें फांसी से बचाओ। सुल्तान महमूद ये सुनकर हंस पड़ा और कहा, तो तुमने मुझे पहचान लिया, लो मैं भी अपनी दाढ़ी को जरा सा हिलाता हूँ, जाओ तुम सबको रिहा किया जाता है। सब रिहा कर दिए गए और इसी वक्त वो सुल्तान के कदमों में गिरकर अपने पेशे से सच्चे दिल से तौबा करके नेक और साले बन गए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी